میں ایم حسنین آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، مظفر نگر کے واقعات نے مسلمانوں کے سامنے ان کی سیکیورٹی سے متعلق کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ میں آپ سے ایک بہت سیدھی سی بات پوچھتا ہوں، کیا مظفر نگر میں ہونے والا فساد اپنی طرح کا پہلا فساد تھا؟ کیا یہ دوسرے فسادوں سے، دوسرے دنگوں سے مختلف تھا؟ کیا آپ سے پہلے مسلمانوں کی جائیدادیں نہیں لوٹی گئیں؟ کیا ان کے قتل عام نہیں ہوئے؟ کیا ان کے بچوں کو ذبح نہیں کیا گیا؟ کیا ان کے کارخانے نہیں جلائے گئے؟ کیا ان کی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ نہیں بنایا گیا؟ صاف جواب ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا فساد یا پہلا دنگا نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے دنگے ہوئے، بہت سارے فساد ہوئے، اور اس میں جو ان کا طریقہ کار تھا، جنہیں ہم ہندو جنگوسٹک فورسز کہتے ہیں، وہ بالکل سمپل تھا کہ جہاں مسلمان اکیلے ہیں، کم ہیں، جہاں ان کی اپنی کوئی تیاری نہیں ہے، وہاں ان کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے۔ اب سے پہلے ہمیں یہ سب چیزیں سیکھ لینی چاہیے تھیں، لیکن مظفر نگر کے فساد سے تو ہمیں کم سے کم یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ ہم تمام فسادات اور تمام دنگوں کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس پر غور کریں اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ قومی پارٹی آف انڈیا کی قیادت میں ہماری ٹیم جس نتیجے پر پہنچی وہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ ہندوؤں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ رہا بھی نہیں جا سکتا، اور اپنی سیکیورٹی پر کسی طرح کی یقین دہانی ہمیں نہیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ اگر آپ ان تین باتوں کو ایکسیپٹ کر لیں تو پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھنا چاہیے، اور وہ قدرتی طور پر اٹھنا چاہیے۔ جس طرح آپ کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، چوروں سے بچنے کے لیے اپنے گھروں پہ گرل اور گیٹ لگاتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں تالے لگاتے ہیں، جس طرح آپ جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے انتظامات کرتے ہیں، اسی طرح اس ملک میں فرقہ پرستوں سے بچنے کے لیے بھی آپ کو ساری تیاریاں کرنی پڑیں گی۔ قانون اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے یہ بالکل الگ بات ہے۔ قانون کو سنبھالنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو قیادت کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے آلریڈی اس بات کو بہت واضح لفظوں میں بیان کیا ہے کہ مسلمان رائٹ ٹو ڈیفنس چاہتے ہیں، اور یہ رائٹ ٹو ڈیفنس جو ہی نہیں چاہتے۔ آپ اگر کشمیر میں 5% ہندوؤں کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، ایسی کوئی صورتحال وہاں پر ہے نہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ کشمیر میں آپ نے ہندوؤں کو 5% مسلمانوں سے بچانے کے لیے ہتھیار بھی دیے ہیں، ایک تنظیم جس کا نام ولیج ڈیفنس کمیٹی ہے وہ بھی قائم کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کو ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمان اس ملک میں جہاں جہاں پہ ہندوؤں کے رحم و کرم پر ہیں، یا ہندو جنگوسٹک فورسز کے رحم و کرم پر ہیں، جہاں ان کا بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، وہاں ان کے جان بچانے کے ادھیکار کو، حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یا تو آپ انہیں ہتھیار رکھنے کی عام اجازت دیں، یا آپ انہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اگر یہ دونوں میں سے ایک کام بھی ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑے ہیڈیک سے، ایک بہت بڑے درد سر سے نجات مل جائے گی، اور وہ اس ملک کی ترقی پر اور اپنی ترقی پر پورا دھیان کیندرت کر سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم نے جو صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر یہ آپ کو پسند ہے تو آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ اس میں کوئی خامی یا کمی محسوس کرتے ہیں تو براہ راست مجھ سے رابطہ قائم کریں، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔